ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا کی عزت، اس دنیا کا احترام، اس دنیا کا مقام اور اس دنیا کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر اللہ اس دنیا سے عزت کرتا، اس دنیا کو کچھ سمجھتا اور اہمیت دیتا مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اچھا کتنے کافر پانی پی رہے ہیں؟ ارے پانی تو چھوڑو، ہم سے بھی اچھا کھا رہے ہیں، ہم سے بھی اچھا پی رہے ہیں، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ سوچو، مچھر کے پر کے برابر. ایک مچھر یہ اڑ رہے نا، ان کا پر دکھائی نہیں دے رہا، یہ مچھر کا پر بھی اللہ اتنی بھی اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی عزت ہوتی اللہ کی نظر میں، تو اللہ کسی کافر کو پانی بھی نہیں پیتا. اس دنیا کے اندر میں نے بنائی اور تو پانی، میرا کیا ہوا پانی تو پیے گا، میرا پیدا کیا ہوا پانی تو پیے گا. ارے کھانا تو بہت دور کی بات، نعمتیں تو بہت دور کی بات، کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. لیکن اللہ ساری نعمتوں کو اجازت دیتا کہ جاؤ کھاؤ پیو، جو کرنا چاہو کرو. جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس. جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کے تو میرے ہی پاس آنا ہے تمہیں. بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ میرے پیارے بھائیوں، یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. یہ تو ہو گئی اللہ کی نظر میں، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب نبی اکرم کی نظر میں، محمد رسول اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی؟ ذرا اس کو بھی دیکھ لو، ذرا اس کو بھی دیکھ لو. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسین وقد اثر فی جنبہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے، چٹائی پر سو رہے تھے. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. جب اٹھے، جب بیدار ہوئے، جب آنکھ کھلی، وقد اثر فی جنبہ، یہ جو ہوتا ہے نا ایسے سو رہے تھے، تو جب اٹھے تو یہاں چٹائی کے نشان پڑے. کبھی آپ کپڑا اتار کے چٹائی پر سوئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بھی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں گے. آپ لوگوں نے شروع سے لے کے آخر تک اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیچ سے سب کچھ کر کے موڈ ہی نہیں بننے دیا. یہ دیکھو، اب جب کہہ رہا تھا جاؤ تب نہیں جا رہے، جب دیکھو یہ آ گیا. ایک سے ایک اٹھنا بیٹھنا. جب سوئے تو نشان پڑ گیا، نشان وقد اثر فی جنبہ، یہ نشان پڑ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے رسول، اللہ کا نبی، اتنا بڑا پیغمبر، پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل، اور حال یہ ہے کہ نرم گرم بستر بھی نہیں ہے جس پر سو سکے، گدا بھی نہیں ہے کہ جس پر سو سکے،
چٹائی کے اوپر سوتے ہیں اور چٹائی پر سوتے سوتے آپ اڑتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں، آپ کی پیٹھ کے اوپر نشان نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ۔ اے نوجوانوں ذرا اس حدیث کو تھوڑا سا کان لگا کے سننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کافر یہودی اور عیسائی تو نرم گرم بستروں پر سوئے اور ہمارا نبی چٹائی پر سوئے۔ اے اللہ کے نبی ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بچھا دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے گدا بناتے ہیں، ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر تیار کرتے ہیں جس پر آپ لیٹ سکیں اور آپ کی پیٹھ پر نشان نہ پڑے۔ جب یہ کہا کہ نرم گرم بستر بنا دیتے ہیں آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا مالی وللدنیا، ارے مجھے دنیا سے کیا مطلب، نرم گرم بستر پر تو سبھی سوتے ہیں، ارے آپ کیا جرجیت صاحب بھی سوتے ہیں، کون ایسا ہے جو آج چٹائیوں پہ سو رہا ہے؟ لیکن نبی اکرم کے جواب کو سنیے۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں، تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، کیا ہم نرم گرم بستر بنا دیں؟ تو جواب دیتے ہیں مالی وللدنیا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا سروکار، ہمیں دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے، ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہا، ارے ہم تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہیں، ہم تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہیں جو گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، تھک گیا ہے، اپنے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سستانے کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے اپنا گھوڑا باندھ دیتا ہے اور وہیں پر کپڑا بچھا کر لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، مسافر ہے، اس کو زندگی بھر اس پیڑ کے نیچے نہیں سونا ہے۔ میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تھک گیا ہے اور درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، ثم راح، پھر آرام کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، وَتَرَكَهَا، اور اپنا گھوڑا کھولا اور چل دیا، اس درخت کو چھوڑ دیا۔ جیسے مسافر آدمی درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں سوتا، اپنا گھر نہیں بناتا، تھوڑا آرام کرتا اور گزر جاتا اپنی منزل کی طرف۔ اے لوگو، اے عبداللہ، میں بھی ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کچھ دن آیا ہوں، عبادت کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، نیک عمل کروں گا اور پھر ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں پھر سے سنو، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں، تھوڑا عبادت کروں گا اور پھر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ دنیا چھوڑ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ دنیا کی حیثیت نبی اکرم کی زندگی میں دیکھی۔ ان تمام حدیثوں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جرجیت صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا بالکل ترک کر دو، نہیں، میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر دو۔ ابھی جو میں مثالیں دوں گا اس سے آپ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی حیثیت اور کتنا استعمال کرنے کی اجازت ہے اس دنیا کو۔ بس میرے پیارے ساتھیوں، ایک حدیث اور سن لو، 6 حدیثیں اب تک سنا چکا ہوں میں آپ کو، یہ بھی ترمذی کی حدیث تھی، 4 مسلم کی، 2 ترمذی کی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ ابو داؤد کتاب الملاحم کی ہے، ذرا غور کرنا اس حدیث کے الفاظ پر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا اللقلۃ علی قصتها. لوگوں ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی. دیکھ لیجئے آج کے حالات دیکھ لیجئے مسلمانوں، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑی ہیں. ہندوستان لے لو، پاکستان لے لو، بنگلہ دیش لے لو، سیریا لے لو، لبنان لے لو، فلسطین لے لو، ایران لے لو، مراکش لے لو. آج جہاں پر بھی مسلمان زندہ ہے اس خطے کو لے لو. یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا اللقلۃ علی قصتها. مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی دن کے بھوکے لوگوں کو اچانک چھوڑ دو تو ایک دم دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے. مولانا صاحب کئی لوگوں کے بھوکے تو چھوڑ دو، کسی شادی میں دعوت دے کے دیکھ لو، اگر دوپہر کی دعوت ہے تو صبح کا ناشتہ نہیں کرتا آدمی، نہیں صبح ناشتہ کر لوں گا دوپہر میں کھایا نہیں جائے گا. اور شام کی دعوت ہے تو دوپہر میں کھانا نہیں کھاتا کہ دوپہر میں کھا لوں گا تو شام کو نہیں کھا سکوں گا. بھوکا رہتا ہے اور شام کے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھنا ہو تو کسی نیتا کی افطار پارٹی دیکھ لو، جب وہ روزہ افطار کراتا ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تمہارے اوپر کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں. اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی. بل انتم یومئذ کثیر، تم تعداد میں بہت ہوگے. دیکھ لو سعودیہ بھی ہے، سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، ایران سب، لیکن آج گنتی کے 1 کروڑ یہودیوں سے بھی آج سارے عرب ممالک مل کر نہیں لڑ پا رہے ہیں اور اس کا بالکل جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اگر یہ عرب ممالک ایک ہو جائیں تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے، اس کا نقشے سے بھی اسرائیل کا نقشہ ختم ہو جائے اور نقشے میں بھی اسرائیل ڈھونڈ کے نہیں ملے. لیکن یہ ہماری نااتفاقی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری زمین پر بے ایمانی سے بیٹھا ہوا ایک حرام الدہر اسرائیل آج ہمیں پر گولیاں برسا رہا ہے اور ہماری بچوں کو یتیم کر رہا ہے اور ہماری عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہے. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں تمہاری تعداد بہت ہوگی. آج ہماری تعداد دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر عیسائی، پوری دنیا میں پہلے نمبر پر عیسائی اور عیسائیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمان، سیکنڈ نمبر پہ مسلمان. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو حالت دیکھو، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کائنات کے کسی دور میں اتنا ذلیل مسلمان نہیں تھا جتنا آج کے اس دور میں. یہ کیا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے تمہارے گھر پر بھگوا لہرا دیتا ہے. ابھی دیکھ لو بھاگلپور کی سرزمین پر کیا ہوا، ایک مسجد پر بھگوا لہرا دیا گیا. یہ ساری چیزیں نمنترن ہیں گنگے کی طرف، کیونکہ
ایک پارٹی بھارت کے اندر ایسی ہے جو اپنے کاموں سے نہیں، جب تک دنگے نہیں کروائے گی وہ جیت نہیں سکتی۔ اور افسوس تو آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنا اچھا اور برا کینڈیڈیٹ نہیں چن پاتے ہو۔ دیکھتے ہو کہ ایک آدمی بار بار کس کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، بار بار کس کو ساتھ دیتا ہے، بار بار کس کے تلوے چاٹتا ہے، اور آپ اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بار بار جتاتے ہو۔ آپ کہ ضمیر مر چکے ہیں۔ ارے ایک کتا خریدو گے، ایک بیل ایک گائے خریدو تو کم سے کم نارمل قسم کی گائے بھی 15-20 ہزار سے کم کی نہیں ملے گی۔ ایک بکری بھی اگر نارمل قسم کی خریدو گے بیچ کی تو وہ بکری بھی 8 سے 10 ہزار سے کم کی نہیں ملے گی۔ ایک نارمل کتا بھی جا کر خریدو گے، نارمل کتا، ویسے تو کتے 5-5 لاکھ کے بھی ہیں، ایک نارمل قسم کا کتا گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی خریدتا ہے تو وہ بھی 15 سے 20 ہزار کا نہیں ملتا ہے کم سے کم۔ لیکن ہمارا ووٹ 1000 روپے میں جہاں ڈلوانا چاہو ڈلوا لو، 1000 دیا یہاں مہر لگا دو۔ ارے تم تو اس کتے کی قیمت سے بھی زیادہ گر چکے ہو۔ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم سے اور تمہارے ضمیر سے مہنگا کتا ہے، تم تو کتوں سے بھی زیادہ سستے ہو۔ جتنے 1500 روپے میں تمہارا ووٹ خریدا جا سکتا ہے، تم ابھی تک یہ ہی نہیں سمجھ پائے ہو کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے اور ہمیں کس طرف رو۔ ہم کوئی سیاسی پرچار کرنے نہیں آئے، اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں، بس اتنا بتلا رہا ہوں جو کسی کے بار بار تانے چاہتا ہو، بار بار اس کسی کی گود میں بیٹھتا ہو، اور آپ اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بار بار جتاتے ہیں، آپ ابھی تک پہچان ہی نہیں پائیں کہ ہمارا کون ہے اور بغیر کون ہے، یا کس سے ہمیں کم نقصان ہے اور کس سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ہوگے، کوڑا اور کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جیسے سمندر کے اندر سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور کوڑا کرکٹ کو بہا لے آتی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ تم کوڑا اور کرکٹ کی طرح ہوگے، خس و خاشاک کی طرح بہ رہے ہوگے، تمہارا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہوگی، تمہارا اپنا کوئی سردار نہیں ہوگا، تمہارے پاس اپنی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ تم جہاں چاہو گے وہاں لپیٹے جاؤ گے، اور جہاں چاہو گے وہاں پر تمہیں استعمال کیا جائے گا۔ جب جو چاہے گا تمہارے کسی بھی چیز کے گوشت کو، گائے کا گوشت بتا کر تمہاری لنچنگ کر دے گا، لاٹھیوں سے مار مار کے تمہیں مار ڈالے گا۔ شکایت مت کرو، اسی لائق ہو، وہی سزا ہمیں مل بھی رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم تو مردہ ہیں۔ کسی کے مر جانے سے اور کسی کی لنچنگ ہو جانے سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی باری تھی، وہ چلا گیا۔ مسلمانوں ذرا دیکھو، اتر پردیش کے اندر اخلاق نام کے آدمی کو گائے کے گوشت کے الزام میں مار ڈالا گیا۔ ابھی چند دن پہلے اس کا فیصلہ آیا تو پتا چلا لیبورٹری میں جب اس گوشت کی جانچ ہوئی تو وہ گائے کا نہیں، بھینس کا گوشت نکلا، لیکن وہ آدمی تو مر چکا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہی ہماری حالت ہونا ہے اور یہی ہو رہی، ہماری جگہ مارے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ من صدور عدوکم المہابہ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ کل تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بارات بجتی ہوئی جاتی تھی، کل تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بارات بجتی ہوئی جاتی تھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، اور جب وہ مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بینڈ باجے کی باجے بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں یہ مسجد ہے، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہو سکتا کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ اس مسجد کو کراس کرنے کے بعد جب 1 کلومیٹر دور پہنچ جائیں گے تب بینڈ بجائیں گے، تب باجا بجائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو گانے باجوں سے نفرت ہوتی ہے۔ کل تک ہماری مسجدوں کا اتنا احترام
कम हिंदू भाई भी करते थे कि हमारी मस्जिदों के पास से गुजरते हुए बैंड बाजे भी नहीं बजाया करते थे, लेकिन आज हालात ये है कि हमारी मस्जिदों में ऐन नमाज के मौके पर जय श्री राम के नारे लगते हुए जाते हैं। आज हमारी मस्जिदों के पास से लाउड स्पीकर की आवाजें तेज कर दी जाती हैं, यहाँ तक कि गालियां मां बहन की देकर डीजे पे बजा बजा कर मुसलमानों को आहत पहुंचाई जाती है और तकलीफ दी जाती है। आज हमारी नमाजों की भी फिक्र नहीं होती है। क्यों होगी? क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा मोबाइल मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, हमसे ज्यादा ब्लू फिल्में मुसलमान देख रहा है, हमसे ज्यादा शराबें आज मुसलमान पी रहा है, हमसे ज्यादा गाने और बाजे आज मुसलमान सुन रहा है, हमसे ज्यादा स्ट्रीट थ्री का गाना मुसलमानों की भीड़ गई है फिल्म हॉलों के अंदर। तो आज हमारी मस्जिदों का मायार भी उनकी नजरों में तो मेरे भाइयों खटकने लगा है। आज हमारी मस्जिदों की तौहीन भी होने लगी है, क्योंकि वो जान गए कि हम जिन मुसलमानों के पास से गुजर रहे हैं मुर्दे हैं, ये आईसीयू में लेटी हुई कौम है, इनके पास बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं है, इनका अपना कोई लीडर नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसलिए जब चाहो तब, और फिर सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी, हमारा कौन क्या कर लेगा। ये सारी कमजोरियों को जानते हैं ये लोग, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वला यंज़अन्नल्लाहु फी सुदूरिकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा निकाल देगा। जो खौफ और दबदबा तुम्हारा बैठा हुआ वो उनके दिलों से निकल जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्ना फी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, कमजोरी पैदा कर देगा। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन क्या है? सहाबा ने पूछा वमल वहन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये वहन क्या है, ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये है हदीस और दुनिया का लफ्ज़, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ अल्लाह के नबी ये वहन क्या है? अल्लाह हमारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। कैसी कमजोरी? ऐसा कब होने लगेगा? जो चाहेगा हमें मारेगा, जो चाहेगा कत्ल करेगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों के सामने से जय श्री राम के नारे लगाएगा, जो चाहेगा हमारे घरों पर हरे भगवा झंडा लहराएगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों पर हरे झंडा भगवा झंडा लहरा देगा, जो चाहेगा हमारा मजाक उड़ाएगा। ये कमजोरी अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे दिलों में डाल देगा। यानी ये कब होगा? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत सवार हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत हमें इतनी सवार है, तो मरना मरे हम तो महफूज हैं। आज दुनिया इतनी सवार है कि दूसरा हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, लेकिन हमारे घर में एयर कंडीशन चल रहा है। हमारे पड़ोस का बच्चा बीमार है, रात भर चला रहा है, हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो नहीं ले जा सकता है। लेकिन हमारे पास हमारे घर के दरवाजे नहीं खोल सकते कि चलो तेरा बेटा बीमार है, ले हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं 4 व्हीलर, आओ तुम्हें हम अपनी गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये हमदर्दी आज हमारे अंदर से निकल चुकी है, ये खत्म हो गई है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई है और बस गई है। वकराहियतुल मौत, और मौत को हम ना पसंद करने लगे। अल्लाह मौत से हम मौत को हम ना पसंद करने लगे हैं। और जब इंसान मौत से डरने लगे और मौत को ना पसंद करने लगे, तो फिर समझ लो कि फिर हमें ये दिन देखना ही पड़ेंगे जो आज हम देख रहे हैं। 4 कुरान की आयतें, 7 हदीसें आपके सामने रखती हैं दुनिया की हैसियत और औकात बताने के लिए। आइए मेरे भाइयों, दुनिया को मिस्ल साये के समझो। साया होता है ना, ये साया, हम खड़े हैं धूप में जब खड़े हुए साया पीछे है, आप इधर भागिए, साया आपके पीछे पीछे भागेगा, और आप साये की तरफ मुंह करके भागेंगे तो आप जितनी तेज भागेंगे आपसे दुगनी रफ्तार से साया भागेगा, जो आपको आगे नहीं निकलने देगा। दुनिया को अपने पीछे भगाओ, दुनिया के पीछे मत भागो।
مثال پہ غور کر رہے ہیں؟ یہ مثال میں دے رہا ہوں، دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ۔ جب تم دنیا سے بھاگو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اور جب تم سائے کی طرف منہ کر کے بھاگو گے تو دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی۔ آج تمہارے پاس بائک ہے، کل کہو گے میرے پاس فارچونر ہو جائے، آج فارچونر ہو گئی، اب کہو گے کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر ہو جائے۔ آج ایک مکان ہے، کل کہو گے ایک اور ہو جائے، آج ایک گاڑی ہے، کل ایک اور ہو جائے۔ دنیا کی مثال تو سائے کی طرح ہے، جب تم اس کے سامنے بھاگو گے تو تم دنیا کو اور مانگو گے، حل من مزید، اور یہ چیز، اور ایک اچھا کپڑا پہنیے، اب ایسا ہی، اور یہ پھر ایک اور۔ نہیں بھر سکتا ہے ابن آدم کا پیٹ۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر مال سے، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے ابن آدم کے پاس 2 جنگل بھی ہوں، 2 گودام بھی ہوں، 2 کمرے بھی ہوں، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لتبغى ثالثا، یہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسرا گودام اور ہو، یہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسرا جنگل اور ہو جائے۔ پیٹ بھر ہی نہیں سکتا ایک آدمی کا دنیا کا مال۔ اگر 2 جنگل ہو تو کہے گا تیسرا اور ہو جائے، 3 ہو تو کہے گا چوتھا اور ہو جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا، آدمی کا پیٹ مرنے کے بعد صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب تک مرے گا نہیں، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ابھی میں نے کہا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیجئے یہ 8ویں حدیث ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ سائے کی طرح ہے دنیا، اگر اس کو پیچھے کر کے بھاگو گے تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ، اپنے سے آگے مت آنے دو۔ اگر سائے کی طرف رک کر کے بھاگو گے تو یہ دنیا کبھی تم کو آگے نہیں نکلنے دے گی، تم کو اپنے پیچھے ہی رکھے گی، اور یہ چاہے گی کہ تم ہمارا پیچھا کرتے رہو۔ آج ایک گھڑی ہے، کل ایک اور ہو جائے، آج ایک کپڑا کل ایک اور ہو جائے، آج ایک بائک ہے، کل ایک گاڑی بھی ہو جائے۔ یہ تمہیں آمادہ کرتی رہے گی، دنیا دار بناتی رہے گی، اور تمہیں دین سے دور کرتی رہے گی۔ دنیا کی مثال تو سمجھنا ہے نا، تو ایسے سمجھو۔ دیکھیے دنیا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ کیسے؟ آپ سعودیہ گئے، دبئی گئے، قطر گئے، کمانے کے لیے گئے، محنت کرنے کے لیے گئے، پیسہ کما کر لائے، 2 سال 4 سال کے بعد آئے، آپ نے پیسہ کمایا، اب آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں۔ مثال دیکھیے گا، اب آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں، گھر بنا کر تیار ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ باہر کی کمائی ہے، جی صاحب محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں برکت دے۔ گھر بن کر تیار۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ گھر بناتے ہو، آپ سیٹنگ کے ساتھ، یہاں مہمان کھانا بناؤ، یہاں میاں بیوی ہسبینڈ وائف کا روم بناؤ، یہاں بچوں کے روم بناؤ، بڑی سیٹنگ سے یہاں ڈائننگ روم بناؤ جہاں کھانا کھایا جائے، یہاں کچن بناؤ، یہاں غسل خانہ بناؤ، یہاں ٹوائلٹ باتھ روم بناؤ۔ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑی پلاننگ کے تحت نقشہ پاس کرتا ہے، آپ نے گھر بنوایا۔ غور کیجئے، آپ نے گیسٹ روم بھی بنایا، آپ نے ڈائننگ روم بھی بنایا، آپ نے بچوں کے روم بھی بنوائے، آپ نے ہسبینڈ وائف کا کمرہ بھی بنایا، کچن بھی بنوایا، برآمدہ بھی بنوایا، اور گھر کے اسی خاص حصے کے اندر آپ نے لیٹرین بھی بنوائی، ٹوائلٹ بھی بنوائی۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بھائی جب آپ گھر بنا رہے ہیں تو کیا اب بھی جنگلوں میں جاؤ گے لیٹرین کرنے کے لیے؟ تو آپ گھر میں لیٹرین بھی بنواتے ہیں، ٹوائلٹ بھی بنواتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جتنی دیر آپ اپنے گھر میں رہتے ہو، کیا ٹوائلٹ میں بھی رہتے ہو؟ جبکہ وہ بھی آپ کی محنت کی کمائی سے بنا ہوا ہے ٹوائلٹ۔
اس میں بھی آپ نے سنگ مرمر بچھایا ہے، اس میں بھی آپ نے اچھا پتھر بچھایا ہے، اس کو بھی آپ کلین رکھتے ہو، صاف ستھرا رکھتے ہو، اس میں بدبو نہیں آنے دیتے ہو۔ لیکن گھر کے کونے میں بنا ہوا ٹوائلٹ آپ صرف ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو یا 24 گھنٹے استعمال کرتے ہو؟ کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو کیا 24 گھنٹے استعمال کرتے ہو؟ کہے گا نہیں مولانا صاحب پاگل ہو کیا، لیٹرین میں 24 گھنٹے کانوینٹ ہے۔ اور زیادہ اگر ہماری طرف کرنا سخت مزاج کا ہوا، لیٹرین میں 24 گھنٹے بیٹھے پکے میں چار، ہاں تو اپنے باپ کو بٹھا دیں۔ لیٹرین کو بنانا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ضروریات زندگی میں شامل ہے لیٹرین کا بنانا۔ آپ گھر میں 24 گھنٹے رہتے ہو لیکن لیٹرین میں مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتے ہو۔ کوئی لیٹرین اپنی مرضی سے جاتا نہیں، جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تب جاتا ہے۔ اس کا مطلب ضرورت کے تحت تم لیٹرین کو استعمال کر رہے ہو، باتھ روم استعمال کر رہے ہو، بس یہی مثال ہے دنیا کی۔ دنیا ضروری ہے جیسے لیٹرین گھر میں بنانا ضروری ہے، لیکن جس طرح لیٹرین کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو ہر وقت نہیں، بس ایسے ہی دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو ہر وقت۔ سمجھ گئے نا؟ جس طرح لیٹرین گھر کا ایک حصہ ہے، ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا میں آئے ہو تو زندگی گزارنا ضروری ہے، دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں رہنا ضروری ہے۔ لیکن جس طرح گھر کے بنے ہوئے ٹوائلٹ کو آپ 24 گھنٹے استعمال نہیں کرتے ہو، اسی طریقے سے دنیا میں 24 گھنٹے دل مت لگاؤ۔ جس طرح ضرورت کے تحت ٹوائلٹ اور باتھ روم کو استعمال کرتے ہو، اسی طریقے سے میرے بھائیو دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ بس ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کریے گا میرے پیارے ساتھیوں، بڑی پیاری مثال دینے جا رہا ہوں۔ مولانا رومی، علامہ رومی نے یہ مثال دی ہے، بہت زبردست مثال دی ہے۔ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پانی۔ اور انسان کی مثال کشتی کی طرح۔ کشتی سمجھتے ہیں نا؟ ناؤ۔ دو چیزیں ہیں، دنیا پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کشتی بغیر پانی کے چل جائے گی؟ ناؤ کو سڑک پہ چلاؤ گے چل جائے گی؟ نہیں نہ چلے گی۔ ناؤ کہاں چلے گی؟ پانی میں۔ یعنی ناؤ کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے ناؤ نہیں چلے گی۔ اور ناؤ کون ہے؟ انسان۔ اور پانی کیا ہے؟ دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بغیر دنیا کے نہیں چل سکتا ہے۔ دنیا کی مثال پانی ہے اور انسان کی مثال کشتی ہے، ناؤ۔ لیکن کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کشتی پانی میں چل رہی ہے، جب تک وہ پانی کے اوپر ہے چلے گی، جب تک وہ پانی کے دائیں بائیں ہے وہ چلے گی۔ بھائی آپ نے دو لبلی لے لی، ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر سے کھینچ رہے ہیں، چل رہی ہے۔ جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر ہے اور ارد گرد ہے، دائیں بائیں ہے، کشتی چلے گی، آپ کو جہاں جانا ہو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر پانی کو کشتی میں سوار کرنے کی کوشش کی، اسی پانی کو کشتی میں سوار کرنے کی کوشش کی، اسی پانی کو کشتی میں لانے کی کوشش کی اور پانی کو کشتی میں بھرنے کی کوشش کی، تو کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی چلانے والا بھی ڈوبے گا، اس میں جو بیٹھا ہے وہ بھی ہلاک و برباد ہوگا۔ میرے بھائیو، بس اسی طریقے سے دنیا یہ انسان ہے، اس کو دنیا کی ضرورت ہے جیسے کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن اگر پانی کو کشتی کے اوپر لاؤ گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیا کو اگر انسان اپنے سر کے اوپر اٹھائے گا تو خود بھی ڈوبے گا اور اپنی دنیا بھی برباد کر لے گا۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں بالکل پانی کی کشتی کی طرح رہو۔ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، چلتی ہے، دائیں بائیں رہتی ہے، چلتی ہے۔ اگر پانی کو کشتی میں بھر دیا یا پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔
इसी तरीके से अगर दुनिया को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया तो हम भी डूब जाएंगे और हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया को अपने सर के ऊपर मत ला दो, दुनिया में जरूरत के तहत चलो। अगर आपकी बेटी का काम अगर कीपैड वाले मोबाइल से चल रहा है तो एंड्रॉइड मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी को और आपकी बहन को जिसकी अभी शादी नहीं हुई उसको व्हाट्सएप चलाने की जरूरत क्या है? अरे वो अपनी माँ का फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वो अपने बाप का फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? आप उसको अलग से एंड्रॉइड मोबाइल क्यों दे रहे हैं? आप दुनिया को अपने सर पर सवार कर रहे हैं। आप कश्ती के ऊपर पानी लादने की कोशिश कर रहे हैं जो बर्बाद कर देगी। मेरे भाइयों, आपकी बेटी को जेब नहीं देता कि वो व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, मैसेंजर चलाए। गोया कि दुनिया को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अंदाजा लगाइए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक मर्तबा छींट का कपड़ा आ गया। छींट का कपड़ा, हमारे यहाँ तो छींट का कपड़ा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते नहीं मालूम। हमारे पास एक खूबसूरत कहीं से छींट का कपड़ा तोहफे में आ गया, मैंने उसको संभाल के रख लिया। फरमाती हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती थी हमारे इलाके में तो उसका भाई मेरे पास आता था और कहता था, अम्मी आयशा जो छींट का कपड़ा तुम्हारे पास आया है वो दे दो, मैं अपनी बेटी या अपनी बहन को वो छींट का कपड़ा पहनाऊंगा, उसी में दुल्हन बनाऊंगा और मेरी बेटी या मेरी बहन उसी कपड़े में रुखसत हो जाएगी। 2 दिन के बाद वो कपड़ा मैं अपनी बहन या बेटी से लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। एक कपड़ा देख रहे दुनिया की। मेरे पास एक कपड़ा था छींट का, वो आया कहीं से तोहफे में, लेकिन मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, बस्ती के लोग मेरे पास आते थे जब उनकी बहन की या बेटी की शादी होती थी और शादी के मौके पर वो मुझसे मेरा कपड़ा ले जाते थे और उसी कपड़े में अपनी बेटी को, अपनी बहन को वो दुल्हन बनाते थे और उसी कपड़े में वो रुखसत कर दिया जाती थी। 2-3 दिन के बाद उनका भाई या उनके बाप वो कपड़ा अपनी बेटी या बहन से लेकर मुझे पहुंचा दिया करता था। ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे, लोगों तनाफसु हकमा तनाफसु, फिर दुनिया ने थोड़ा सा पैर फैलाया। आज ये हाल हो गया मेरे शहर का। हजरत आयशा फरमाती है अब ये हाल हो गया मेरे शहर का कि अब मैं वही कपड़ा, वही छींट का कपड़ा मैं पहनने के लिए अपनी नौकरानी को देती हूँ, अपनी बांदी को देती हूँ, अपनी लौंडी को देती हूँ, अपने घर में काम करने वाली को वो कपड़ा देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह बनाती है। आज वो कपड़ा मेरी घर की लौंडी भी पहनना गवारा नहीं करती। देख रहे हैं आप? एक दिन था, एक दिन था कि वो तोहफे में मिला हुआ कपड़ा मुझसे मोहल्ले के लोग ले जाते थे और अपनी बहन और बेटी को उसी कपड़े में दुल्हन बनाकर रुखसत करते थे और 2-3 दिन के बाद कपड़ा मुझे पहुंचा देते थे। आज दुनिया ने पैर फैला लिए, उस जमाने की बात करी, आज दुनिया ने पैर फैला लिए, आज इतने पैर फैला लिए कि वही छींट का कपड़ा जो मुझे तोहफे में मिला मैं अपने घर की नौकरानी को देती हूँ तो वो भी पहनने के लिए तैयार नहीं, वो भी नाक भौंचड़ाती हूँ मैं ये कपड़ा पहनूंगी। इसको वो बुरी नजर से देख रही थी कि देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से एक रेशम का रुमाल, एक रेशम का कपड़ा आ गया। आप उस कपड़े को देखे हुए थे, चूंकि रेशम मर्द के लिए हराम है इसलिए पहन नहीं सकते थे, लेकिन रेशम का रुमाल है, मुंह पोंछने ओछने के लिए ठीक है, पहनना गलत है, मर्द के लिए पहना नहीं जा सकता। फरमाया रेशम का वो कपड़ा, वो रुमाल कहीं से आ गया। सहाबा किराम उसको देखने लगे, अच्छा, एक जाता दूसरा देखता, दूसरा जाता तीसरा देखता, उन्होंने कभी इतना खूबसूरत और ऐसा रेशमी कपड़ा देखा ही नहीं था। वो देख देख कर खुश होने लगे। ये भी अल्लाह के नबी ने देखा कि ये लोग रेशम के कपड़े को देख कर खुश हो रहे हैं, ऐसा न हो कि दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा हो जाए। आपने फरमाया मेरे साथियों
میرے صحابیوں لا منادیل سعد فی الجنت افضل من ھذا، یہ ریشم کا کپڑا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، سعد کو، حضرت سعد کو جنت کے اندر جو ریشم کا رومال ملے گا، جو رومال ملے گا، جو ہینڈ کرچیف ملے گا، جو دستی ملے گی، وہ اس کپڑے سے لاکھ گنا بہتر ہوگی۔ یعنی جنت کے کپڑوں کے لیے تیاری کرو، دنیا کے کپڑے کی طرف مت مرو، اس کی طرف مت دوڑو۔ غور کیجئے، لمنادیل سعد فی الجنت افضل من ھذا، حضرت سعد کو جنت میں جو رومال ملے گا وہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہوگا۔ آپ نے یہ کہہ کر لوگوں کا رخ موڑ دیا اور لوگوں کو دوسری طرف گھما دیا، کہیں دنیا کی محبت ان کے اندر سرایت نہ کر جائے۔ سوچیے، ایک بار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو آپ نے بحرین بھیجا، جاؤ وہاں کے کافروں سے جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین گئے اور وہاں سے جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آئے، وہ صحابہ میں تقسیم ہونا تھا۔ مدینے آئے، مسجد نبوی میں پہنچ گئے، انصاریوں کو، مدینے کے انصاریوں کو پتا چلا آج ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے بہت سا مال لے کر آئے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد یہ مال تقسیم ہوگا، یہ مال بٹے گا اور ہمیں بھی ہمارا حصہ ملے گا۔ صحابہ کرام رات ہی سے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، فجر کی اذان سے بہت پہلے آ گئے اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ فجر کے وقت آنکھ بند لگ جائے، نہ اٹھ پائیں اور مال سے محروم رہ جائیں، تو سب پہلے آ گئے۔ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب نکلے تو صحابہ کرام سے بھری ہوئی مسجد کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، آج تو ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ صحابہ ہنسنے لگے جی۔ پھر آپ نے کہا اچھا، او تمہیں پتہ چل گیا، علم ہو گیا، ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ مال لائے ہیں اور آج تقسیم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد جو جملے کہے وہ جملے سننے کے لائق ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشی ہو، جو مال لائے ہیں حضرت ابو عبیدہ وہ تمہیں ملے گا اور تمہیں پورا پورا حصہ ملے گا۔ آج وہ مال تقسیم ہوگا، محمد اپنے گھر کچھ نہیں لے جائے گا، وہ سارا مال تمہارے درمیان تقسیم ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، مال کا خبر سنی، مال کی خبر سنی تو آج تم مسجد میں آ گئے، بھر گئے اور مسجد پہلے سے کھچا کھچ بھر گئی۔ آپ نے فرمایا مل فقر علیکم، مل فخر اخشى علیکم، میں تمہارے اوپر فقیری کے ڈر سے نہیں ڈرتا ہوں، یعنی میرے انتقال کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد تم سے مال و دولت چھین لی جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اے میرے صحابیوں، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد دنیا اتنی پھیلا دی جائے، دنیا اتنی پھیلا دی جائے، دنیا اتنی پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ تنافسوہا کما تنافسوہا، پھر دنیا کو چاہنے کے لیے تم ریس لگانے لگو، دنیا حاصل کرنے کے لیے تم دوڑ لگانے لگو، ایک دوسرے کو پچھاڑنے لگو اور اس کو گرا کر تم دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَكُمْ، پس یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، ابو عبیدہ ابن الجراح کو اللہ کے نبی نے ملک شام کا گورنر بنایا اور یہ گورنری کر رہے تھے۔ ایک دن ابو عبیدہ کے پاس حضرت عمر شام میں جاتے تو لوگوں سے پوچھتے کہ تمہارا امیر ابو عبیدہ ٹھیک ہے؟ لوگوں نے فرمایا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا۔ پوچھا آئے ابو عبیدہ، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے،
مجھے اپنا گھر دکھاؤ، میں نے تمہیں گورنر بنایا، تمہاری بڑی تعریف لوگ کر رہے ہیں اور تم نے بہت ترقی کی ملک شام کے اندر، اللہ تمہیں مزید دے، مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں امیر المومنین میرے گھر میں نہ چلے تو بہتر ہوگا۔ فرمایا نہیں میں چلوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین اگر میرے گھر جاؤ گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسوؤں کو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا حضرت عمر نے اے ابو عبیدہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے، چلو۔ ملک شام کا گورنر حضرت عمر نے سوچا پورے ملک میں ترقی کی راہ کھول دی ہو جس نے، اس کا گھر بھی اچھا ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ لے جاتے ملک شام سے نکل کر جب شہر دمشق میں پہنچے اور چمکتا ہوا یہ شہر کراس کر کے جب جنگل میں پہنچے، کہا کتنا دور ہے؟ کہا تو آ ہی گیا، اور تھوڑا دور گئے، پھر عمر نے پوچھا کہاں ہے اور کتنا دور؟ کہا تو آ ہی گیا، ایک جنگل آ گیا۔ فرمایا ارے ابو عبیدہ شہر نکل گیا، ملک نکل گیا اور جنگل آ گیا، تم کہہ رہے ہو کہ وہ جھونپڑی جو دکھ رہی ہے ہاں وہی میرا گھر ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں اندر جا کر دیکھوں گا۔ جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کچی زمین ہے اس گورنر کی، ملک شام کی گورنر ابو عبیدہ ابن جراح کی کچی زمین ہے مٹی کی۔ اندر داخل ہوتے ہیں تو چھت پہ نظر ڈالی، چھت ہے ہی نہیں، کھجور کے پتوں کے پٹی ہوئی چھت پڑی ہوئی ہے، کھجور کے پتے سے ڈھکی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا اس گھر میں کوئی کچن نہیں ہے، برتن نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے، گھر میں کچھ نہیں، بستر کہاں تمہارا؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مصلی دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں یہ مصلی یہاں بچھا ہوا ہی دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہی مصلی ہے جس پر میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور جب نیند آتی ہے تو اسی مصلی پر سو جاتا ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ایش و آرام سے ایئر کنڈیشنوں میں سونے والوں، ذرا تصور کرو ملک شام کا گورنر ہے حضرت ابو عبیدہ۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ مصلی ہے، بستر کہاں ہے تمہارا؟ جواب دیا بستر ہے۔ کہاں ہے؟ یہی مصلی، جب نماز پڑھنا ہوتی پڑھ لیتا ہوں اور جب سونا ہوتا ہے تو اسی مصلی پر میں سو جاتا ہوں، مجھے بستر سے کیا سروکا؟ فرمایا ابو عبیدہ کھانا کس میں کھاتے ہو؟ برتن نہیں دکھ رہے۔ فرمایا برتن ہے۔ کہاں ہے؟ کھجور کے پتوں میں، جیسے بالکل یہ سیم ایسے کھجور کے پتوں کی چھت تھی، ایسی ہاتھ ڈالا اور اس طرح بڑھایا، مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دکھا دیا یہ مٹی کا پیالہ ہے، یہی میرا برتن ہے۔ کہا اس میں کچھ پڑا ہوا ہے دیکھیں۔ حضرت عمر نے دیکھا اس مٹی کے پیالے میں پانی بھرا ہوا ہے اور سوکھی ہوئی روٹی اس پانی میں پڑی ہوئی، سوکھی ہوئی روٹی اس پانی میں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا اے ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین آپ نے مجھے ملک شام کا گورنر بنایا، دن بھر لوگوں کی شکایتیں سنتے سنتے گزر جاتا ہے، اسی شہر میں جب میں یہاں آتا ہوں تو ایک عورت رہتی ہے، میں اسی سے 4-5 دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں، جب تک وہ تازہ رہتی ہے میں کھا لیتا ہوں، جب سوکھ جاتی ہے تو اسی روٹی کو پانی میں ڈال کر میں نرم کر لیتا ہوں، اور جب پھول جاتی ہے تو اسی روٹی کو میں کھا لیتا ہوں۔ یہی میری دنیا ہے، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا کھانا ہے۔ یہ سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جیسی وہ روئے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں اے امیر المومنین آپ کے آنکھوں سے آنسو اچھے نہیں لگتے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے گھر مت چلیے، آپ کو آنکھوں سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، آپ کو سوائے آنسو کے رونے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ابو عبیدہ زندہ نہیں رہے؟ ارے گورنر تھے، گورنر کھانا بھی کھاتے تھے، بھلی سوکھی روٹی لیکن دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے۔ گورنر ہوتے چاہتے تو سب کچھ اکٹھا کر لیتے، اچھا گھر بھی بنوا لیتے، اچھا مکان بھی
اچھا بستر بھی, اچھا کچن بھی, سب کچھ, لیکن کچن کا پتہ نہیں ہے, بستر کا پتہ نہیں ہے, مصلی ہے اسی کو پر نماز پڑھتے ہیں, اور نیند آتی ہے تو اسی پر 2-3 گھنٹہ سو لیتے ہیں. ایک پانی مٹی کا پیالہ ہے, اسی سے پانی پی لیتے ہیں, اور جب روٹی سوکھ جاتی ہے تو اسی میں پانی ڈال کر روٹی کو بھگو لیتے ہیں اور نرم کر کے وہی روٹی کھا لیتے ہیں. یہ بھی تو دنیا کو استعمال کرتے تھے, لیکن دنیا کو ضرورت کے تحت, دنیا کو کبھی اپنے سر کے اوپر نہیں بٹھایا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کو استعمال کرو, ضرورت کے تحت اپنے سر کے اوپر اس دنیا کو مت بٹھاؤ. مجھے 3 بجے نکلنا ہے, 2:45 بج چکے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کو ہمارے لیے ضرورت کے تحت استعمال کرنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ, دنیا کو ہم سر کے اوپر نہ اٹھائیں, دنیا کو اپنے پیچھے دوڑانے والا ہمیں بنا دے. الہ العالمین, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.